بچہ دودھ پی کر تھوڑا بڑا ہو جاتا، 2-3 سال کی عمر ہوتی، بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا، کھانے پینے کے قابل ہو جاتا، تو وہ دائی رضائی والدہ بچے کو واپس اس کے والدین کے ہاں لوٹا دیتی، اور اس کے بدلے میں اس عورت کی بھی خدمت ہو جاتی تھی۔ یہ ایک چند وجوہات تھیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی مرضی یہی تھی، رب تعالیٰ کی منشا اور رضا یہی تھی۔ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، اس سال حضرت اماں حلیمہ اور آپ کے ساتھ قبیلہ بنو سعد کی 10 اور بیویاں، 10 اور عورتیں بچے لینے کے لیے مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئیں۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ قحط سالی نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ قحط سالی کی وجہ سے بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، چونکہ ان کا معاشی نظام بھیڑ بکریوں کو پال کر چلایا جاتا تھا۔ تو جب بھیڑ بکریوں کے ہاں دودھ نہیں تھا تو اس سے کئی مسائل تھے معاشی حوالے سے، بھوک افلاس، تنگ دستی، یہ سارے معاملات تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو بیویاں، عورتیں بچے لینے کے لیے مکہ کی طرف آئیں۔ ان عورتوں میں ایک عورت تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ وہ حلیمہ سعدیہ جب مکہ کی طرف روانہ ہوئیں تو خود بھی کمزور ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ قحط سالی کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے آپ کے پستان مبارک میں دودھ بھی نہیں آتا تھا، خود بھوکی تھیں۔ آپ جانتے ہیں صاحب اولاد ہیں کہ اگر ماں نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس کے دودھ نہیں آتا ہے۔ تو جب کھانے پینے کے لیے خوراک میسر مکمل طور پر نہیں تھی تو دودھ بھی نہیں آتا تھا۔ فرماتی ہیں اماں حلیمہ کہ اس بھوک کی شدت کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے رات کو نہ مجھے نیند آتی تھی نہ میرے بچے کو نیند آتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جس سواری پر ہم سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے وہ سواری بھی بڑی کمزور تھی، لاغر تھی، خوراک کی بھی کمی تھی، ویسے بھی وہ کافی کمزور تھی۔ فرماتی ہیں کہ جو میرے ساتھ والی عورتیں تھیں ان کی سواریاں ذرا مجھ سے طاقتور تھیں، ذرا مضبوط تھیں، چلنے میں بھی تیز تھیں، ویسے بھی جو میری سواری تھی اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، آہستہ چلتی تھی۔ فرمایا میں نے کئی مرتبہ اپنے ساتھ والی عورتوں کو کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے ساتھ ملا لو۔ کئی مرتبہ تو انہوں نے رک کر مجھے ساتھ ملایا، لیکن آخرکار انہوں نے کہا حلیمہ تیری سواری تو بڑی آہستہ چلتی ہے، تو بہت سست ہے، تیری سواری بھی سست ہے، ہم تو جا رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ جب تیری سواری تجھے پہنچائے مکے میں آ جانا۔ وہ ساری کی ساری عورتیں مکہ میں پہلے پہنچ گئیں، اور طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی عورت آتی مکہ کے اندر وہ حرم شریف میں آ جاتی، خانہ کعبہ کے سین میں آ کر بیٹھ جاتی، اور جن کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہوتا وہ لوگ وہاں پر آتے اور دائیا کو وہاں سے لے جاتے اور لے جا کر اپنا بچہ دکھاتے اور اپنا بچہ اس کے سپرد کرتے۔ اماں حلیمہ پیچھے رہ گئی تھیں، تو پہلے جتنی دائیاں آئیں وہ ساری کی ساری مکہ کے سین میں پہنچی، اور وہاں سے پھر انہوں نے جا کر امیروں کے، رئیسوں کے، مکے کے جو وڈیرے تھے ان کے بچے لے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت تک علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کے در دولت تک کئی دائیاں آئیں، لیکن جب پتہ ان کو چلتا کہ جو بچہ اس گھر میں پیدا ہوا ہے اس بچے کا باپ نہیں ہے، تو یہ سوچ کر کہ جس بچے کو ہم پالیں گی اس کا جب باپ نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا، یہ سوچ کر وہیں سے واپس پلٹ گئیں۔ یہ تھا ایک ظاہری سبب، لیکن حقیقت میں عشاق فرماتے ہیں، محدثین مفسرین فرماتے ہیں حقیقت یہ نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ جتنی بھی دائیاں تھیں ان سب کو میرے آقا نے پسند ہی نہیں فرمایا تھا۔ یہ کیا مجال تھی دائیوں کی کہ اگر وہ آتی اور میرے مصطفیٰ کو ایک مرتبہ دیکھ لیتی
اور واپس خالی چلی جاتی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ فرمایا کہ میرے آقا نے انہیں پسند نہیں کیا تھا۔ یہاں پر کوئی بندہ شاید دل کے اندر کسی کے خیال آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور اندر آرام فرما ہے، 1-2 دن کی عمر مبارک ہے، 2-4 دن 8-10 دن کی عمر مبارک ہے، تو کیسے پہچان لیا، کیسے آپ نے پسند کیا یا نہ کیا؟ ٹائم تھوڑا ہے، میں صرف ایک بات واضح کر دوں، واقعہ پورا نہیں سناؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون کے محل کی طرف آپ کا صندوق گیا، آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق کے اندر بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو کہا پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لایا گیا، جب کھولا تو بچہ تھا۔ فرعون نے دیکھا تو آپ کی وجاہت دیکھ کر حضرت آسیہ کہنے لگی کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی رضا ہے تو ہم اس کو بچہ بنا لیتے ہیں۔ پاک موسیٰ علیہ السلام اس کی جھولی میں تھے، فرعون کی آپ نے داڑھی سے پکڑ کر اس کے منہ پہ ذرا زوردار تماچا لگایا تو فرعون کا دماغ ہل گیا۔ جب آپ نے 2-3 دن کی عمر مبارک ہے پاک موسیٰ علیہ السلام کی، زور سے تھپڑ لگایا تو فرعون کا جب دماغ ہلا، اس کا سر چکرایا، کہنے لگا میں اس بچے کو دیکھوں یا آپ تماچے کو دیکھوں؟ کہنے لگا لگتا ہے کہ جو میری بادشاہی کو گرانے والا بچہ ہے وہ یہی بچہ ہے۔ میرے اللہ کی تقدیریں بہت بلند ہیں، اللہ دشمنوں سے اپنے محبوبوں کی حفاظت کروا لیتا ہے، دشمنوں سے اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں موجود ہیں، کہنے لگا لگتا ہے یہی بچہ ہے، اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت آسیہ پاک نے فرمایا تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ 2 دن کا بچہ، اسے کیا پتہ تو کون ہے، کیا تیرے ساتھ کرنا ہے؟ کہنے لگا میں اس کے 2 دن کی عمر دیکھوں یا اپنے منہ پہ لگا ہوا تماچا دیکھوں؟ مجھے تماچا لگا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کتنا زوردار تماچا مجھے لگا ہے۔ تو بات مختصر یہ کہ دودھ پلانے کے لیے عورتوں کا انتخاب شروع ہو گیا کہ جس عورت کا دودھ یہ بچہ پیے گا، جو عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی موسیٰ علیہ السلام کو، اسے شاہی خزانے سے انعام دیا جائے گا۔ عورتیں آتی جاتی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی، لیکن پاک موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا، کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ فرماتا ہے ہم نے منع فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کو کسی عورت کا دودھ نہیں پینا، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ جو ہی آپ کی والدہ آئیں آپ نے فوراً اپنی والدہ کا دودھ نوش فرما لیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 2 یا 3 دن ہو، اگر وہ اپنی ماں کو پہچان سکتے ہیں تو میرے نبی تو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ سرکار نے کسی دائی کو پسند نہیں کیا، اس لیے کوئی دائی اندر نہ آئی۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں ذرا تیزی کے ساتھ گفتگو اپنی چلا رہا ہوں۔ تو حضرت حلیمہ آخر میں آئیں، کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، کعبے کا دامن پکڑا ہوا ہے اور رو رو کر عرض کر رہی ہیں مولا میں بھی ماڑی تھی، میرے نصیب بھی ماڑے ہیں، میری سواری بھی کمزور تھی، میں پیچھے آئی ہوں۔ اب سب عورتوں نے مکے کے رئیسوں کے، مکے کے جاگیرداروں کے، امیر لوگوں کے بچے لے لیے ہیں، اب میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، میری لاج۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں رو رہی ہوں، آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہوں، ادھر سے آواز قدرت آ رہی ہے حلیمہ تو نہ رو، تو اگرچہ بعد میں آئی ہے لیکن اللہ نے تیری گودی کے اندر کائنات کی تمام رحمتیں ڈال دینی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں بھی سوچ رہی ہوں آواز کہاں سے آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا ایک بزرگ ہے، سفید ریش ہے، طبیعت بڑی خستہ ہے، طبیعت بڑی نازک ہے، صاف طبع کا انسان ہے۔ بزرگ آیا پیچھے سے آ کر آواز دینے لگا، جب آواز دینے لگا کہا اے بی بی تو میرے بچے کو دودھ پلائے گی؟ میں نے کہا ہاں پلاؤں گی۔ کہا بچہ یتیم ہے؟ کہا کوئی پرواہ نہیں۔ کہا دودھ پلاؤ گی؟ کہا پلاؤں گی۔ فرمایا یہ بچہ یتیم ہے؟ کہا کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی حلیمہ۔ فرمایا کس قبیلے سے آئی ہے؟ کہنے لگی بنو سعد قبیلے سے آئی ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا حلیمہ حلم سے ہے، سعدیہ سعد سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حلم والی بھی ہے سعد والی بھی ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حلم کہتے ہیں حوصلے کو، سعد کہتے ہیں نیک بختی کو۔ فرمایا حلیمہ تو حوصلے والی بھی ہے، نیک وقت بھی ہے۔ میں ہاں ایسی ہی عورت میرے پوتے کو پالے گی۔
مختصر کرتا چلوں، حضرت حلیمہ کو لے کر سیدنا عبدالمطلب دروازے پر آتے ہیں۔ حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے سین میں جلوہ فرمائیں، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر کمرے کے اندر آرام فرمائیں۔ اما حلیمہ دروازے پہ آئی، پھر سین میں آئی، اما آمنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ گھر کے اندر خوشبوئیں ہیں، گھر کے اندر جناب والا عطر کی، مشک کی، کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، سارا گھر خوشبوؤں سے معطر ہے۔ دل میں چاہت ہے کہ بچہ مجھے مل جائے۔ کہا بی بی جان میرے بچے کو پالو گی؟ کہا پالوں گی۔ فرمایا کیا دو گے؟ کہا دوں گا، جب تم بچہ پالو گی اللہ اس بچے کی برکت سے تمہیں دونوں جہان کی دولتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت اما حلیمہ فرماتی ہیں میں نے کہا ہے آمنہ مجھے اپنا لال دکھا تو صحیح، مجھے اپنا لال دکھا تو صحیح۔ حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں، حضرت اما حلیمہ فرماتی ہیں اما آمنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جب اندر کمرے میں لے کر گئی ہیں، کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں خراٹے لے رہے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں۔ نرم اور پتلے کپڑے میں حضور کو لپیٹا ہوا ہے۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے رخ سے کپڑا ہٹایا، جب میں نے رخ سے کپڑا ہٹایا حضور کا چہرہ انور دیکھا، جب میں نے آنکھوں سے رخ والضحیٰ دیکھا ہے۔ اما آمنہ اما حلیمہ فرماتی ہیں جب پہلی نظر میں نے حضور کو دیکھا ہے دل و جان سے قربان ہو گئی ہو۔ میں نے کہا ہے آمنہ چاہے مال دے یا نہ دے مجھے اپنا لال دے دے، چاہے مال دے یا نہ دے مجھے اپنا لال دے دے، میں تیرا ملال ضرور لے کر جاؤں گی۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں میں نے محمد مصطفیٰ کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں پر جب اٹھایا خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کریم آقا نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، سرکار نے مسکرا کے میری طرف دیکھا ہے، سرکار نے میری طرف مسکرا کے دیکھا۔ مختصر کرتا چلوں اما حلیمہ فرماتی ہیں اما آمنہ سے بات ہونے کے بعد میں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر لے کر میں اپنے شوہر حارث کے پاس آئی، ان کو آ کر دکھایا۔ جب میں نے دکھایا کہ یہ بچہ میں لے کر آئی ہوں، میرے شوہر نے دیکھا، وہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں قحط سالی کی وجہ سے، بھوک افلاس کی وجہ سے میرے دودھ خشک ہو گئے تھے، پستانوں میں دودھ نہیں آتا تھا۔ فرماتی ہیں جب حضور میری گودی میں آئے ہیں میں نے اپنے دائیں پستان کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو جو لگایا ہے اللہ نے میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری فرما دی ہے، اللہ نے میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری فرما دی ہیں۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں جن پستانوں سے کبھی دودھ نہیں آتا تھا ان سے دودھ آنا شروع ہو گیا، برکات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ فرماتی ہیں ساری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی بھوک کی وجہ سے، جب محمد مصطفیٰ میری گودی میں آئے ہیں ہماری اونٹنی نے دودھ بھی دینا شروع کر دیا ہے۔ جانوروں کا دودھ دوتے ہیں، برکات ہوتی ہیں، خود سیراب ہو کر پیتی ہوں، میرا بچہ دودھ سیراب ہو کر پیتا ہے، ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں۔ فرمایا جب ہم نے مکے سے جانے کا ارادہ فرمایا میں نے اونٹنی پر اپنی سواری پر محمد مصطفیٰ کو جو سوار کیا ہے، ماتے وہ سواری جو پہلے کبھی اٹھتی نہیں تھی، جب حضور اس کی پشت مبارک پہ سوار ہوئے ہیں اس اونٹنی نے، اس سواری نے اٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ کعبے کی طرف سر کو جھکایا ہے، سر کو جھکا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ سارے نبیوں کا سردار آج میری پشت پہ جلوہ گر ہے،
حضرت علیمہ فرماتی ہیں وہ جو سواری پہلے چل نہیں سکتی تھی، فرماتی ہیں جب حضور ان پہ جلوہ گر ہوئے ہیں، ہم نے وہاں سے رخت سفر باندھا، وطن واپسی کی طرف جب ہم چلنے لگے، میرے سے پہلے آنے والی ساری دائیاں مجھ سے پہلے بچے لے کر مکہ سے روانہ ہو گئی تھی، کافی سفر طے کر چکی تھی۔ فرماتی ہیں ہم بعد میں مکہ سے روانہ ہوئے، وہ سواری جو پہلے چلتی نہیں تھی اب ہوا کے جھونکوں کی طرح سفر طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے وہ چل نہیں سکتی تھی، ہم پیچھے رہ گئے تھے آنے میں بھی جانے میں بھی، لیکن فرماتے ہیں حضور کی برکات، میرے کریم آقا اس کی پشت پہ جو سوار ہوئے ہیں، ایسی برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، وہ جو دائیاں پہلے چلی تھیں وہ وادی سرر میں ابھی جا رہی تھیں کہ ہماری سواری نے ان کو پا لیا اور ہوا کے جھونکوں کی طرح ان کے قریب سے گزر کر آگے چلی گئی۔ پیچھے سے جب دائیوں نے دیکھا کہنے لگی یہ تو گزرنے والی حلیمہ لگتی ہے، جو ہمارے ساتھ اتنی تیزی سے گزر گئی ہے، ہمیں کراس کر کے چلی گئی ہے، یہ تو حلیمہ نہیں لگتی۔ دوسری بولی کہنے لگی لگتی تو حلیمہ ہے لیکن سواری اتنی تیز کہاں سے لے لی ہے، لگتی تو حلیمہ ہے لیکن سواری اتنی تیز کہاں سے آئی ہے۔ کہنے لگی ہے حلیمہ ذرا رک تو صحیح، ہماری بات تو سن، ذرا رک تو صحیح، اب ہماری بات سنتی جا۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں میں نے بڑے زور کے ساتھ بڑی کوشش کر کے اپنی سواری کو جو روکا ہے، وہ دائیاں پیچھے سے آئی ہیں میرے ساتھ آ کر ملی ہیں۔ کہنے لگی اے حلیمہ بتا تو صحیح یہ وہی سواری ہے جس پہ تم مکہ میں آئی تھی، یہ وہی سواری ہے بنو سعد قبیلے سے جو ہمارے ساتھ تو چلی تھی اور اسی سواری پر بیٹھ کر آئی تھی، یہ وہی سواری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی سواری ہے، یہ وہی سواری ہے۔ کہنے لگی لگتا تو نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہ وہی سواری ہے، اور یہ برکت جو ہے یہ اس سواری کی برکت نہیں ہے بلکہ سواری پر جو سوار بچہ ہے اس بچے کی برکت سے اللہ پاک نے اس سواری کو طاقتیں عطا فرما دی ہے۔ اچھا وہ عورتیں آپس میں باتیں کرنے کہنے لگی حلیمہ تو جھوٹ بھی نہیں بولتی تو ہمارا دل بھی نہیں مانتا، حلیمہ تو جھوٹ بھی نہیں بولتی ہمارا دل بھی نہیں مانتا کہ یہ وہی سواری ہے۔ سواری نے آسمان کی طرف منہ کیا، مولا مجھے زبان دے دے، مجھے زبان دے دے، میں ان عورتوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کی طرف سے اس عورت اس جناب والا سواری کو اللہ پاک نے زبان عطا فرمائی۔ وہ سواری فصیح عربی زبان میں بول کے کہتی ہے یا نساء بنی سعد انکن لفی غفلۃ هل تدرین من علی ظہری، اے بنی سعد کی عورتوں تم تو غفلت میں رہ گئی، تم نے بادشاہوں کے، تم نے امیروں کے، رئیسوں کے، جاگیرداروں کے بچے اٹھا لیے، تمہیں کیا بتائے میری پشت پر کون سوار ہے، تمہیں کیا پتا کہ میری پشت پر سوار ہونے والا بچہ کون ہے۔ وہ بول کر کہنے لگی پھر تو بتا تیری پشت پر سوار ہونے والا بچہ کون سا ہے۔ سواری فصیح زبان میں بولتی ہے، کہتی ہے خیار خیار النبیین سید المرسلین خیر الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین۔ اے بنی سعد کی عورتوں میری پشت پر جو سوار ہونے والا بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، خیار النبیین سارے نبیوں سے چنا ہوا ہے، سید المرسلین سارے نبیوں کا سردار میری پشت پہ سوار، خیر الاولین والآخرین ازل سے لے کر اب تک اللہ کی ساری مخلوق، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، سارے تاجدار، میں سب سے بہترین ذات میری پشت پہ سوار ہے۔ وحبیب رب العالمین میری پشت پہ سوار ہونے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا حبیب ہے، اللہ رب العالمین کا حبیب ہے جو میری پشت پہ سوار ہے۔ اب سواری نے بات کی ہے، بات کرنے کے بعد حضرت علیمہ فرماتی ہیں ہم نے سواری وہاں سے چلائی
آگے ہماری سواری چلتی جا رہی ہے، وہ عورتیں جو میری طرف تکتی نہیں تھیں، جو عورتیں مجھے ساتھ ملانا پسند نہیں کرتی تھیں، اب وہ عورتیں مجھ سے حسد کرنے لگ گئی ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو اتنی عظمتوں والا، اتنی برکتوں والا بچہ عطا فرما دیا ہے، اس کی اتنی برکات ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سواری کے قدم جہاں جہاں لگتے ہیں، جہاں جہاں جس جس مقام سے ہماری سواری گزرتی چلی جاتی ہے، اللہ اس سواری کے قدموں کی برکت سے اس جگہ پر سبزہ اگا دیتا ہے۔ قحط سالی کی وجہ سے خشکی تھی، کہیں سبزہ نہیں تھا، لیکن فرمایا جس سواری پر حضور سوار ہے نا، وہ سواری جہاں جہاں سے گزرتی تھی وہاں وہاں سرسبز و شاداب علاقے ہو جاتے تھے۔ مختصر کرتا چلوں، حضرت ام حلیمہ فرماتی ہیں جب ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر میں پہنچے، بنو سعد کے علاقے میں اپنے گھر میں پہنچے، ہمارا محلہ، ہمارا علاقہ، ہمارا گاؤں، بنو سعد کے ہر گھر کے اندر مشک کی، عنبر کی، کستوری کی خوشبوئیں مہک اٹھی ہیں، ہر گھر میں خوشبو، ہر گھر میں خوشبو۔ صبح جب ہوتی ہے ایک بھی اٹھتی ہے دوسرے کے گھر میں جاتی ہے، رات بڑی سونی خوشبو آ رہی تھی، تجھے بھی آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھی آئی ہے۔ وہ دونوں اکٹھی ہو کے تیسری کے پاس، رات بڑی بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی، خوشبو تو اب بھی آ رہی ہے، بتا تمہیں بھی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا مجھے بھی محسوس ہوتی ہے۔ 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 ساری کٹھی ہوتی گئیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہی باتیں کرتی ہیں کہ خوشبوئیں تو آتی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے۔ ساری کٹھی جب ہو گئی، محلے کی عورتیں، محلے کی بیویاں جب ساری کٹھی ہو کر حضرت حلیمہ کے گھر کی طرف جیسے جیسے جاتی ہے، محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ، جیسے جیسے اماں حلیمہ کے گھر کی طرف جاتی ہیں خوشبوئیں اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ کے در دولت پہ آئی ہیں، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، حضرت اماں حلیمہ باہر آئی ہیں، اور اب ساری کی ساری بیویاں اماں حلیمہ کے گھر میں گئیں، کہنے لگی ہیں حلیمہ تیرے گھر سے بڑی خوشبوئیں آتی ہیں، لگتا ہے بڑی امیر ہو گئی ہے، اتنی اعلیٰ خوشبو کہاں سے خرید کر لے آئی ہے؟ ایسی خوشبوئیں تو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی ہیں کہ ڈبیا یہاں پہ کھلتی ہے پورے محلے میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اتنی عظیم خوشبو کہاں سے لے کر آئی ہے؟ اماں حلیمہ فرماتی ہیں میں غریب ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں اتنی مہنگی خوشبو لے کر آؤں۔ فرمایا پھر یہ کہاں سے؟ کہنے لگی یہ خوشبوئیں پھر کہاں سے آتی ہیں؟ کہا میرے گھر میں جو بچہ آیا ہے اس بچے کے جسم سے اللہ پاک نے ایسی خوشبوئیں پیدا فرمائی ہے۔ محلے کی عورتیں حضور کو دیکھتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، جو ہی نظر پڑتی ہے دل و جان سے حضور پہ فدا ہو جاتی ہیں۔ جو بھی دیکھتی ہے، جو بھی دیکھتی ہے، حضور اتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت بچہ آج تک دیکھا نہیں ہے، آج تک نہیں دیکھا۔ امام زرقانی فرماتے ہیں خبر پھیل گئی، لوگ جمع ہو گئے حضور کو دیکھنے کے لیے، دیکھتے ہیں حضور کو، دیکھتے ہیں دل و جان سے قربان ہوتے ہیں۔ جناب والا کیا ہوا؟ پھر لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اب امام زرقانی فرماتے ہیں ان کا یہ عقیدہ بن گیا، جس کے ہاں کوئی بیمار ہوتا نا اس کو اٹھا کر اماں حلیمہ کے گھر میں لے آتے۔ اگر کوئی بندے کو کسی کو تکلیف ہوتی، کہیں پر درد ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی، اس کو بھی حضور کے حضرت اماں حلیمہ کے پاس لے آتے۔ اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو جانور کو بھی اماں حلیمہ کے گھر میں لے آتے۔ اے حلیمہ اپنے اس لال کو ذرا لے کے تو آ، اپنے اس لال کو ذرا سامنے تو لا۔ حضور سامنے آتے، حضور کا دست مبارک بیمار پر پھیرا جاتا، حضور کے دست مبارک کے پھرنے سے، حضور کے ہاتھ مبارک کے پھرنے سے اللہ جانوروں کو بھی شفا دے دیتا، انسانوں کو بھی شفا دے دیتا۔
مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ، مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ، مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ، مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ حلیمہ فرماتی ہیں جب سے حضور ہمارے گھر میں آئے تب سے ہمیں گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی، روشنی کے لیے لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ساری ساری رات ہمارے گھر سے نور کی شعائیں بلند ہوتی ہیں، محلے میں روشنی ہوتی ہے۔ ایک دن محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کے آگے کہنے لگی ہیں حلیمہ لگتا ہے بڑی امیر ہو گئی ہے، لگتا ہے بڑی امیر ہو گئی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا پہلے تو تیرے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلتا تھا، غربت کے ڈیرے تھے، چراغ اگر جلتا بھی صحیح تو ضرورت کے مطابق چلا کر بجھا دیا جاتا، اب ساری ساری رات چراغ جلاتی ہے اور اتنے زیادہ جلاتی ہے تیرے کمرے سے روشنیاں باہر آتی ہیں۔ میرے کریم آقا کی اماں حلیمہ نے فرمایا اے محلے کی عورتوں، میں کوئی چراغ نہیں جلاتی ہوں، میں کوئی لائٹ نہیں جلاتی ہوں، کوئی مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے یہ محمد پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے، ہمارے گھر کو اللہ نے نور علی نور بنا دیا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ٹائم بالکل قریب ہو گیا، میں حضور کی برکات بتا رہا ہوں کہ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں حضور کے آنے کی وجہ سے اب ہماری بکریوں کے جو ہے نا چرنے کی جگہ جہاں ہماری بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں فرمایا کہ کوئی سبزہ نہیں تھا، لیکن حضور ساتھ جاتے، اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ چرانے کے لیے جب جاتے نا تو بکریاں سارا دن حضور کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھی رہتی، شام کو جب واپس آتی تو وہ چارے کی ضرورت نہ ہوتی، سیراب بھی ہوتی، ان کے تھنوں میں دودھ بھی پہلے سے زیادہ ہوتا۔ باقی لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے، اپنے چرانے والوں کو کہتے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چر کے آتی ہیں اسی چراگاہ میں تم بھی لے کر جاؤ، لیکن اس چراگاہ میں کیا رکھا تھا؟ حقیقت بات تو یہ تھی کہ حلیمہ کی جو بکریاں ہیں وہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتی تھی، حضور کے چہرے کا دیدار کرتی تھیں۔ فرمایا بکریوں میں برکت، دودھ میں برکت، گھر میں برکت، نور ہی نور ہے، خوشبوئیں خوشبوئیں ہیں۔ حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے، ایک دن حضور کو ساتھ لیا، گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں حضور کو ساتھ لے گئی بکریاں چرانے کے لیے۔ حضرت حلیمہ پاک نے جب دیکھا کہ محمد کریم گھر میں نہیں ہے تو آپ ڈھونڈنے کے لیے جب نکلیں تو کیا دیکھا کہ حضرت شیمہ حضرت محمد مصطفیٰ کو لے کر واپس آ رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا شیمہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اپنے قریشی بھائی کو تم دھوپ میں کیوں لے کر گئی ہو؟ کہا اماں جان میرے قریشی بھائی کو دھوپ محسوس ہی نہیں ہوئی، اس کو دھوپ محسوس نہیں ہوئی۔ فرمایا کیوں، کیسے محسوس نہیں ہوئی؟ کہا میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں میرا قریشی بھائی موجود تھا وہاں پر بادل کا ٹکڑا آ کر سایہ کر دیتا تھا، اگر یہ چلتا تو بادل کا ٹکڑا بھی ساتھ ساتھ چلتا، اگر یہ بیٹھ جاتا تو بادل کا ٹکڑا بھی وہیں پر رک جاتا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولے میں لٹا دیا، سلا دیا، سلانے کے بعد میں بھی سو گئی۔ آدھی رات کا وقت ہے، میری آنکھ جو کھلی ہے میں نے آسمان کی طرف جو دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کا جو چاند ہے بڑی تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ آسمان کا چاند بڑی تیزی سے حرکت کر رہا ہے، کبھی اتنا تیز میں نے حرکت کرتے ہوئے دیکھا
نہیں ہے۔ چاند ادھر سے چلتا ہے ادھر کو جاتا ہے، کبھی آپ نے چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ محسوس ہوا وہ بھی چل رہا ہے؟ محسوس نہیں ہوتا، چلتا بڑی سپیڈ سے ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایسے ایسے جا رہا ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا ہے، فرماتی ہیں میں حیران ہوئی کہ یہ ماجرا کیا ہے، آج سے پہلے کبھی چاند کو اتنا تیزی سے حرکت کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن آج چاند اتنی تیزی سے حرکت کیوں کرتا ہے؟ فرماتی ہیں اچانک میں نے دیکھا جھولے کی طرف، اپنے محمد کریم کی طرف دیکھا، اپنے لال کی طرف دیکھا، حضور بیدار ہیں، انگلی کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں، جدھر جدھر میرے کریم آقا کی انگلی جاتی ہے ادھر ادھر چاند بھی جا رہا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اتم علیمہ نے 2 سال پالنے کے بعد حضور کو، بلکہ یہ تو ظاہری طور پر پالا ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت علیمہ کو میرے آقا نے پالا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علیمہ جس کے ہاں غربت کے ڈیرے تھے، افلاس کے ڈیرے تھے، تنگیوں کے ڈیرے تھے، قحط سالی کے ڈیرے تھے، میرے حضور کے آنے کی وجہ سے ہر چیز میں برکتیں آ گئی ہیں۔ حضور نے پالا ہے حضرت علیمہ کو۔ 2 سال کی جب عمر مبارک ہوئی، حضرت علیمہ فرماتی ہیں ہم واپس مکہ میں لے کر آئے حضرت آمنہ کے پاس، حضرت عبدالمطلب کے پاس واپس کرنے کے لیے، لیکن دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس کر کے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے آ کر پیش تو کیا، واپس تو کیا کہ آپ کی یہ امانت ہے، لیکن اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکھ لیں۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کی اس بات کو مان لیا، تو پھر حضرت علیمہ پاک تیرے اور میرے پاک نبی کو ساتھ لے کر واپس لے آئیں، اور 2 سال مزید پھر حضور حضرت علیمہ کے پاس رہے ہیں۔ اور بھی کافی ساری طویل معاملات ہیں، کئی ایسی روایات ہیں حضور کی عظمت اور شان کے حوالے سے، جو حضور حضرت اماں حلیمہ کے گھر میں رہتے رہے اور حضور سے وہ برکات حاصل کرتی رہیں۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ محلے کی ساری لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر جب آتی نا ایک جگہ پر، اور ہر کوئی اپنے اپنے بھائی کے حسن کا موازنہ کرتی، کسی کا بھائی رنگ کا سفید ہے، کسی کا نین اور نقشوں کا جناب بڑا خوبصورت ہے، ہر لڑکی، ہر نوجوان لڑکی اپنے بھائی کی تعریف کرتی کہ میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے، میرے بھائی کا ناک بڑا خوبصورت ہے، اس کے رخسار بڑے خوبصورت ہیں۔ اگر کسی کا بھائی کا رنگ کالا ہوتا، وہ کہتی ہے گرچہ رنگ کالا ہے لیکن اللہ نے نین اور نقش اس کے بڑے خوبصورت بنائے ہیں۔ ہر لڑکی اپنے اپنے بھائی کی تعریف کرتی۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں اتنے میں کہتی ذرا رکو تو صحیح، میں بھی اپنے بھائی محمد مصطفیٰ کو لے کر آتی ہوں۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں جب میں حضور کو اپنی گودی میں اٹھا کر لے کر آتی، ساری لڑکیاں دیکھ کر کہتی اے شیمہ بے شک ہمارے بھائی بڑے خوبصورت ہیں لیکن تیرے بھائی کا مقابلہ نہیں ہے، رب نے بنایا ہی بڑا سونا ہے، اس لیے رب نے بنایا بڑا سونا ہے۔ پھر میرے علی شاہ بولے مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اک مستانی ہے، مکھ مورے اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں